السلام علیکم۔ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ کچھ پیا نہ جائے، الٹی کر دیں، تو اس کی مناسبت سے جو ان کی دوا بنتی ہے نیٹرم سلف 200۔ عموماً نارمل ڈیلیوری میں جب بچے کا سر بار بار ماں کے کولے پہ لگتا ہے، ہڈی پہ، تو اس کے اثرات جو ہیں بچے کے سر پہ رہ جاتے ہیں، اور جب باہر آتا ہے اس سے جو بھی کچھ پیتا ہے وہ اس کو الٹی کرتا ہے، تو اس اثرات کو ختم کرتی ہے نیٹرم سلف 200۔ پرانے لوگ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے بعد گھٹی پلاتے تھے، 40 دن تک اس کو گھٹی پلاتے ہیں، شہد پلاتے ہیں تاکہ اس کی پیٹ کی صفائی ہو۔ اگر پیٹ کی صفائی رہ جاتی ہے تو چھوٹے چنونے جسے ہم تھریڈ وارم کہتے ہیں اس کی افزائش ہو جاتی ہے۔ ایلوپیتھک دوائیں جب دیتے ہیں وہ چنونے مر کے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہومیوپیتھک دوا اگر کوئی دے دی جائے تو وہ بھی یہی کرتی کہ وہ وقتی طور سے کیڑے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن پھر وہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیلکیریا کارب 30 جو ہے اس کی پراپر دوا ہے جو مادے کو ختم کرتی ہے۔ جب مادہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیڑے بھی پیدا نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طریقے سے جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو ماں کے کھانے پینے میں بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ماں اگر کوئی بادی چیز، گیس کی چیز کھا لیتی ہے تو اس سے بچے کو بھی پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ اس کی مناسبت سے جو دوا بنتی ہے کیمومیلا 30 بنتی ہے۔ ایسے بچوں کا پیٹ سخت ہوتا ہے، پھولتا ہے اور روتا ہے بچہ، جب اس کو گود میں لیا جائے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ 3 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ دانتوں کی کھلی جما رہا ہے، تو اس وقت اس کو دست آتے ہیں، ہرے رنگ کے ہوتے ہیں، پھٹکی ہوتی ہے، اور وہ کسی دوا سے اگر روک دی جائے تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دانتوں کے دستوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ تو اس کی پراپر دوا بھی کیمومیلا 30 ہے۔ اگر ہم کوئی اور دوا دے دیتے ہیں دستوں کی ہومیوپیتھک میں یا ایلوپیتھک میں تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے۔ نزلہ بخار ہونا بھی ایک عام بات ہے۔ نزلہ ہو کے جب پرانا ہو جاتا ہے تو اس میں ناک میں پپڑی جمنے لگتی ہیں۔ اگر یہی نزلہ کان کی طرف ڈائیورٹ کرتا ہے تو پردے پہ چپک کے درد کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسا بچہ جب روتا ہے تو کان کی طرف ہاتھ مارتا ہے۔ تو بچہ رو رہا ہو اور آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو دیکھیں کہ کیوں رو رہا ہے۔ پیٹ سخت ہے تو پیٹ کی دوا دیں۔ اگر کان کی طرف ہاتھ لے جا رہا ہے تو کان کے کالی بائی کرومیکم دیں۔ بچے کو 2-3 منٹ میں ہی سکون مل جاتا ہے۔ جو بچے سوتے میں ماتھے پہ پسینہ ان کے آتا ہے اور جب ان کو بخار ہو جائے، وہ بھی تیز ہو جائے، تو اس کو فٹس پڑنے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو پہلی دفعہ میں تو کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اگر آ جاتا ہے تو آپ اس کو بخار کی دوا دے دیں، اور اگر اس کو فٹس نہیں ٹھیک ہو رہے تو اس کے ساتھ آپ کیلکیریا کارب دے دیں۔ یا اگر آپ کے پاس مریض آتا ہے اور اس کو فٹس پڑنے کی
شکایت بتاتے ہیں وہ لوگ، تو آپ صرف پراپر دوا ہے کیلکیا کارب، اس کے علاوہ کوئی اور دوا دیں گے کبھی نہیں ٹھیک ہوتا مریض۔ میں ایسے پتہ نہیں کتنے کیسز کر چکا ہوں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس مریض آیا ہے، چاہے وہ بڑا ہو بچہ ہو، اور اس کو دائمی بخار بھی ہے اور فٹس بھی کا مریض بھی ہے، یعنی کہ مرگی کا مریض بھی ہے، تو آپ پہلے اس کو بخار کی دوا دیں، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد کیلکیا کارب دیں، تو وہ مریض مرگی کی بیماری سے نجات پا لیتا ہے۔ جو بچے دودھ پی کر پھٹا ہوا دودھ الٹی کر دیں تو ان کی پراپر دوا بنتی ہے ایتھوزا 30۔ پیمپر پہننے والے بچوں کو پوٹی کی وجہ سے ریشز پڑ جائیں، والدین کو میڈیکیٹڈ پیمپر خریدنے پڑیں، تو ایسے بچوں کے لیے میڈورینم 30 ہے، جو تیزابی پوٹی کو ختم کرتی ہے اور میڈیکیٹڈ پیمپر خریدنے نہیں پڑتے۔ ایسے بچوں کو عموماً دانے بھی نکل آتے ہیں، جو سرخ رنگ کے موٹے دانے ہوتے ہیں، پورے جسم پہ نکلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پورے چیونٹیوں نے ان کو کاٹ لیا ہو۔ میڈورینم 30 دیں، فوراً وہ دانے ایک دم غائب ہوتے ہیں۔ مٹی کھانے والے بچے جب ان کو مٹی کی خواہش ہوتی ہے تو اس کا مطلب ان کو کیلکیا کارب چاہیے۔ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے وہ مٹی کی طلب ہوتی ہے، تو ان کو کیلکیا کارب 30 دے دی جائے تو مٹی کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ اور والدین کو چاہیے پھر بھی بچے پہ نظر رکھیں تاکہ عادت بھی چھوٹ جائے۔ نکسیر کے لحاظ سے بھی جو ہمارا کمبینیشن ہے کیلکیا کارب 30 اور کیمومیلا 30، اگر کسی کو نکسیر آ رہی ہے، بچوں کو گرمیوں میں عموماً ہو جاتا ہے، تو فوراً ان کو تھوڑی دیر کے بعد دے دیں، نکسیر بند ہو جائے گی، اور کچھ دن دے دیں تاکہ مرض بھی دور ہو جائے۔ جن بچوں کو کھانا کھاتے ہی پوٹی آتی ہے یا دودھ پیتے ہی فوراً پوٹی آتی ہے، تو اس کی پراپر دوا بنتی ہے آرسینک ایلبم 30۔ اسی طرح جن بچوں کے گلے خراب ہو جاتے ہیں کولڈ ڈرنک پینے سے، کھٹی چیز کھانے سے، والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، بچوں کو کہیں لے جا نہیں سکتے کہ کولڈ ڈرنک پئیں گے، دوسروں کو دیکھیں گے، تو ایسے بچوں کو اگر برائٹا کارب 30 دے دی جائے تو وہ کولڈ ڈرنک اور کھٹی چیز ان کو نقصان نہیں کرتی اور ان کے گلے خراب نہیں ہوتے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تو 10 دن پرہیز کے ساتھ دے دی جائے برائٹا کارب، پھر 10 دن کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ بچے کو آئس کریم بھی کھلائیں، کولڈ ڈرنک بھی پلائیں اور دوا بھی کھلائیں، تاکہ وہ اس کا عادی ہو، اور اگر دوا چھوڑے تو اس کو پھر نقصان تکلیف نہ ہو کولڈ ڈرنک سے یا کھٹی چیز سے۔ اسی طریقے سے جن کے قد چھوٹے رہ جائیں تو یہی برائٹا کارب ان کے قد کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ جو بچے رات کو دانت پیستے ہوں تو ان کی بھی پراپر دوا میڈورینم 30 بنتی ہے۔ میڈورینم کے علاوہ کوئی دوا کام نہیں کرتی۔ جب بچے اسکول جانے لگیں، اکثر والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو پڑھا تھا بھول جاتا ہے یہاں آ کے، تو اس کی دوا بنتی ہے لائکوپوڈیم 30۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، وہ ایک دم بھول جاتا ہے، تو آپ لائکوپوڈیم 30 دے دیں تو اس کی بھوک اگر کم ہے تو وہ بھی کھل جائے گی، اور جو یہ ایک دم اس کا میموری بلاک ہو رہی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔
تو بھولنے کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی۔ کچھ بچوں کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، اتنا سخت قبض ہوتا ہے کہ اینیما بھی اس کو نہیں ٹھیک کر پاتا، اینیما بھی دیتے ہیں پھر بھی بچہ تڑپتا ہے، تو اس کی دوا بنتی ہے میڈورینم 30 اور ایلو 30۔ اگر بچے کے پوٹی کا اگلا حصہ خشک ہو اور سخت ہو تو اس کی دوا بنتی ہے میڈورینم 30 اور دوسرے نمبر پہ کیلکیا کارب 30۔ تو اس سے بچے کا قبض دور ہو جاتا ہے اور بچہ پریشانی سے نجات پا لیتا ہے۔ میاں بیوی اپنے 2 بچیوں کو لے کر آئے، چھوٹی بچی کو پیٹ میں درد ہوتا تھا، انہیں بتایا کہ ہم نے اس کا کئی جگہ علاج کرایا، اس کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ درد ہوتا کہاں ہے؟ والدین بھی کچھ نہیں بتا سکے۔ پھر میں نے بچی کے ساتھ بڑی محنت کی، کبھی وہ کچھ کہے کبھی کچھ کہے، اور شاید میرا خیال ایک آدھ دفعہ میں نے ٹرائی بھی کی کہ میں کبھی ٹھوجا کا درد سمجھ رہا تھا تو کبھی لائکوپوڈیم کا درد سمجھ رہا تھا، تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، ناف کے قریب میں درد ہوتا ہے۔ تو میں نے آرسینک ایلبم دی تو بچی ایک دم ٹھیک ہو گئی، اس کو آرام آ گیا۔ خیر میں نے دوا بنا کے دے دی۔ کچھ مہینوں کے بعد پھر اس کو درد ہوا، ان کے والدین نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو بچی کو بھی درد ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا اس کو ہوا کیا تھا؟ کہنے لگا بخار۔ تو میں نے کہا آپ نے کھانے میں کیا دیا تھا؟ کہنے لگا پراٹھا۔ میں نے کہا دوا کیا دی؟ کہنے لگا بروفین۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے، میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا، آپ بچوں کے ساتھ تو ظلم کر رہی ہیں اور پھر کہتی ہے کہ دوا فائدہ نہیں کرتی۔ خیر میں نے کہا آ جائے دوا لے لیں۔ میں نے پھر ان کو آرسینک ایلبم دے دی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ اسی طریقے سے اور بھی میرے پاس جتنے مریض آئے جنہوں نے ناف کے لیے کہا کہ ہمیں ناف میں درد ہوتا ہے، عموماً بچوں میں زیادہ یہ کیسز مجھے ملے، تو جب میں نے ان سے ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ بروفین بخار ہوتا ہے، بروفین کھاتے ہیں۔ میں نے ایک کا کیس گروپ میں بھی لگایا تھا۔ اسی طریقے سے جن بچوں کو پیشاب کرنے سے پہلے درد ہوتا ہے تو عموماً وہ گیس پھنستی ہے وہاں پہ، تو ہم لائکوپوڈیم دیتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو ہمیں بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ تو جب کوئی بچہ پیشاب کرنے سے پہلے درد میں کی شکایت کرے تو آپ اس کو لائکوپوڈیم دیں، اور میں ایسے کئی کیس کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے کچھ بچوں کو غصہ کی عادت ہو جاتی ہے، جنونی غصہ کرتے ہیں، تو اس کی مناسبت سے جو میرے پاس بینک کمبینیشن بنایا ہے میں نے، بہت اچھا کام کرتا ہے۔ وہ کمبینیشن جو ہے بڑوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور بڑے ایک خاتون آئیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ، پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا کبھی، اور دونوں نقاب میں تھیں۔ کہنے کہ ہمارے شوہر بہت غصہ کرتے ہیں، ہمیں دوا چاہیے۔ اب پتہ نہیں ان کو کس نے کہا ہوگا کہ میرے پاس غصے کی دوا ہے۔ تو میں نے کہا باجی آپ کھلائیں گی کیسے؟ کہنے کہ یہی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کیسے کھلائیں۔ خیر میں نے ان کو دوا پانی میں بنا کے دی، اور اس طریقے سے بنائی تاکہ اس کا خوشبو اسمیل نہ آئے۔ میں نے جوڑ توڑ لگایا کہ اس کو ایسے بنائے، میں نے ان کو دی۔ اب وہ کئی مہینے کے بعد پھر میرے پاس آئیں، کہنا ڈاکٹر صاحب ہم وہ آپ کی دوا پوری پلا بھی نہیں سکے، اور جو ہے شیشی کہیں گم ہو گئی، ہمیں اور چاہیے۔ حالانکہ میں نے ان کو 90 ml میں دوا بنا کے دی تھی،
90 ml، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے پانی میں کسی اس میں ملا کے دے دیا کرے تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ خیر وہ دوبارہ میں نے پوچھا کہ نہیں کافی فرق ہوا ہے، تو خیر میں نے ان کو پھر وہ 90 ml میں اور بنا کے دے دی، پھر وہ دوبارہ نہیں آئی میرے پاس۔ اسی طریقے سے یہ بچوں میں بھی ویسے ہی کام کرتی ہے، بینک بڑوں میں بھی کام کرتی ہے، بکروں میں بھی کام کرتی ہے، گائے وغیرہ جو ہمارے آتی ہیں مارنے والی ہوتی ہیں گائے، ہم نے ان کو بھی دیا تو وہ بھی سیدھی ہو جاتی ہیں، مارنا دھاڑنا بھول جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔